أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کفار و مشرکین کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف امتوں کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام۔ جو خوش نصیب سعادت مند ہمارے رسولوں پر ایمان لائے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ٹھہرے، اور جو بد نصیب ایمان سے محروم رہے ہم انہیں مرحلہ وار دنیا میں تنبیہ کرتے رہے، شاید یہ ناکامی سے بچ جائیں، سدھر جائیں، باز آ جائیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو پکڑا سختیوں میں، تکلیفوں میں، شاید وہ گڑ گڑائیں۔ لعلہم یتضرعون، شاید وہ رب کی طرف جھکیں۔ لعلہم یتضرعون، شاید وہ رجوع کریں، باز آ جائیں، لوٹ آئیں، سمجھ جائیں کہ پیغمبر کا انکار کتنی بڑی چیز ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کا کفر اور بد نصیبی سے ان کی بدعمالیاں شیطان نے ان کے لیے مزین کر دی۔ شیطان نے ان کے لیے ان کی برائیوں کو مزین کر لیا، ایسے جیسے یہ بیمار ہیں لیکن زہر کو شہد سمجھنے لگے ہیں، سنکھیے کو دوا سمجھنے لگے ہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری طرف سے آزمائش تکلیف پہنچی تو کیوں نہ یہ گڑ گڑائے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن دل ان کے سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو بنا سنوار دیا۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، آج بھی مسلمان کو شیطان نے ایسے ہی بدعمالیاں مزین کر کے دکھا دی ہیں۔ آج سود کو نفع کہا جانے لگا ہے، حالانکہ سود رب کے خلاف اعلان جنگ۔ آج بے حیائی کو کلچر کہا جا رہا ہے، اور آج بے پردگی کو آزادی کہا جا رہا ہے۔ ایسی دوسری اللہ کی نافرمانیاں شیطان نے ان کا نام ہی بدل دیا اور ذہنوں میں ان کا تصور ہی بدل دیا۔ فرمایا دوسرے مرحلے میں اللہ نے پھر انہیں مہلت دی، مختلف نعمتوں سے نوازا، اپنی رحمتوں کے دروازے ان کفار و مشرکین پہلی نافرمان قوموں پر کھولے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب یہ اللہ کی نصیحتوں کو بھول گئے تھے اللہ نے ان پر اپنی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں پر شکر بجا لاتے، سمجھ جاتے، رب کے قریب ہوتے، لیکن جب وہ ان نعمتوں پر اترانے لگے اور انہیں اپنا ہنر سمجھنے لگے اور اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے ان کو ایسے پکڑا، ایسے اپنے عذاب سے دوچار کیا، ایسی پریشانیاں ان پر سختیاں بھیجی، ایسے حالات ان پر لائے کہ پھر یہ مکمل طور پر مایوس ہو گئے، ششدر حیران۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تیسرے مرحلے میں جب ان کی غفلت ہٹ درمی انتہا کو پہنچ گئی تو فرمایا پھر ہم نے انہیں انفرادی کے بجائے اجتماعی عذاب میں پکڑا، نام و نشان ہی مٹا دیا تاکہ یہ دوسروں کو گمراہ نہ کر سکیں۔
ان کی جڑ ہی کاٹ دی تاکہ ان کا پودا اگ ہی نہ سکے۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہ کے لیے سب تعریفیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کا کھائیے اس کا گائیے۔ جب رب پالتے ہیں اس کی ساری تعریفیں ہیں تو پھر اس پر ایمان، اس کی نافرمانی کفر سے گریز، اللہ کی رب تعالی کی مرحلہ وار پکڑ پر چونک جانا۔ آج بھی ہمارے اوپر پریشانیاں حالات آتی ہیں، یہ حالات اور پریشانیاں تنبیہ کے لیے ہیں۔ رب کی ذات سے بندہ جڑ جائے، اپنے اعمال پر گناہوں پر متوجہ ہو جائے، نعمتوں پر شکر گزار بنے، ان پر اترائے نہیں، اپنا ہنر نہ سمجھے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔